السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بندہ، گناہ، توبہ، استغفار، یہ سب ایک ہی ساتھ کے الفاظ ہیں کہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ بندہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے، لیکن اس کے ساتھ نفس، خواہشات بھی لگے ہوئے ہیں، تو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے دونوں صورتوں میں بندہ کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک روایت بیان فرمائی جو کہ حدیث قدسی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بندے نے کوئی گناہ کیا، گناہ اس سے ہو گیا، پھر اس نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تو مجھے بخش دے، میرے گناہ کو معاف کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک مالک ہے جو اس کے گناہ پر اس کی بخشش بھی کر سکتا ہے اور اس کی پکڑ بھی کر سکتا ہے، لیکن میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے گناہ کو اس سے دور رکھنا تھا اور اس کو گناہ سے بچے رہنا تھا، وہ بچتا رہا۔ پھر ایک موقع آیا کہ وہ پھر گناہ کر بیٹھا، پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، اے اللہ تو مجھے بخش دے، میرے گناہ میرے معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک مالک ہے جو اس کی گناہ پر اس کی پکڑ کر سکتا ہے اور اسے بخش بھی سکتا ہے، میں نے اسے بخش دیا، اسے معاف کر دیا۔ پھر جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے گناہ کو دور رکھنا تھا اور اس کو غلطی سے بچانا تھا، وہ بچتا رہا۔ پھر ایک موقع آیا، پھر اس نے گناہ کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے بخش دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندے کو یقین ہے کہ اس کا ایک مالک ہے جو اس کی گناہ پر پکڑ بھی کر سکتا ہے اور اس کی بخشش بھی کر سکتا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے یہ سوچ کر اس نے توبہ کی ہے، وہ مجھے اپنا خدا مانتا ہے۔ یہ سوچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تیسری مرتبہ میں فرمایا کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، اب وہ جو چاہے کرے۔ محترم ناظرین، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار گناہ کرنے والے اور بار بار استغفار کرنے والے، یعنی اپنی گناہ کی بخشش طلب کرنے والے کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اب بعض شارحین تو حدیث کے کہتے ہیں کہ ایک خاص واقع ایک شخص کے بارے میں یہ حدیث ہے، یعنی کوئی بندہ ایسا گزرا ہے گزشتہ امتوں میں جس کی یہ کیفیت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا۔ اور عام طور پر شارحین حدیث کی تشریح کرنے والوں کا یہ بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی خاص شخص کے بارے میں یہ واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک کردار کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور ایسے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں بندے موجود ہیں جو بار بار سچی پکی توبہ کرتے ہیں اور بار بار ان سے پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تسکین دل عطا فرماتے ہیں کہ جب تم بار بار سچی توبہ کرنے کے باوجود بھی گناہ ہو جائے، پھر توبہ اور استغفار کرتے رہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دیں گے۔ آخر میں جو پروانہ دیا گیا، غفرت لعبدی فلیفعل ما یشاء، کہ میں نے اپنے بندے کی بخشش کر دی، اب وہ جو چاہے کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ بار بار سچی توبہ کر رہا ہے پھر بھی اپنی نفسانی خواہش میں مبتلا ہو کر گناہ کر بیٹھ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس گناہ کے نحوست کی وجہ سے ہلاک نہیں کریں گے کہ وہ توبہ اور استغفار پر ہی مرے گا، آخر میں اس کو توبہ و استغفار ملے گی، کیونکہ ہر مرتبہ وہ سچی پکی توبہ کر رہا ہے۔ تو لیکن اب یہ ایک تو بات یہ ہو گئی، اس طرح ہو گئی جو عام لوگوں سے تعلق ہے۔ اب جو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، جو اپنے آپ کو گناہوں پر بچائے رکھنے پر استقامت جن کو عطا ہوئی ہے، جو استقامت کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتے ہیں، ان کے لیے تو یہ بہت بڑا جو ہے انعام کے طور پر ہے کہ جب وہ اس طرح سوچتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بھروسہ کیا ہے اور ہم پر اعتماد کیا ہے کہ ہم گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اعتماد کر کے ہماری بخشش کا وعدہ فرمایا، تو ہم اب ہرگز کوئی گناہ ہونے نہیں دیں گے۔ ان کے لیے تو یہ بڑی چیز ہوتی ہے، اور عام مومن کے لیے تو یہ بات ہونی چاہیے کہ باوجود کوشش کے، سچی توبہ کرنے کے، گناہ کو چھوڑنے کے باوجود پھر گناہ ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر توبہ اور استغفار کرتے رہنا ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کوئی گناہ کرے پھر سچی پکی توبہ کر لے، پھر اس کے بعد اگر وہ دن میں اس طرح 70 مرتبہ کرتے رہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کرتے رہیں گے، اور وہ گناہ پر اصرار کرنے والوں میں، یعنی بار بار گناہ کرنے والوں میں جس کی مذمت قرآن مجید میں آئی ہے، ان لوگوں میں شامل نہیں ہوگا۔ شرط یہی ہے کہ گناہ ہو گیا تو سچی توبہ کرے، پھر آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، پھر بھی گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کریں گے، اگرچہ یہ کام دن میں 70 مرتبہ 70 ٹائمز کیوں نہ ہوا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
گناہوں سے بچنے کی طاقت و قوت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔